BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ پاکستانی قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کا خیر مقدم کرنے والے فیصلے کی تفصیلات اور طریقہ کار سے نالاں کیوں ہیں؟ تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ حصہ صوبے کا اور اختیارات کسی اور کے پاس، یہ ناممکن ہے، یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہوگی اور اس پہ بہت بڑے مسئلے بن جائیں گے۔ یہاں لندن میں 2 روز پہلے دہشت گرد حملے کی جاری تحقیقات، مزید چھاپوں کے بعد مزید لوگ گرفتار۔ اور ہفتے وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے ہیلی کاپٹر، غبارے اور ہوائی جہاز کیسے ایک ہی مشین میں سموئے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں، فاٹا کے منتخب اراکین پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کی طرف سے قبائلی علاقوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے سے متعلق منظور شدہ بعض نکات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اسے قبائلی عوام کے ساتھ دھوکے کے مترادف قرار دیا ہے۔ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی۔ یہ مناظر چند دن پہلے کے ہیں جب فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنانے کا اعلان ہوا تو پشاور میں مقیم قبائلی طلباء نے نہ صرف اس فیصلے کا خیر مقدم کیا بلکہ سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ لیکن آج یہی طلباء احتجاج کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اصلاحاتی کمیٹی کی طرف سے منظور کی گئی بعض نکات پر ابہام پایا جاتا ہے جسے فوری طور پر دور کرنے کی ضرورت ہے۔ رواج ایکٹ میں بھی یہی بولا گیا ہے کہ ایک جرگہ سسٹم ہوگی، انڈائریکٹلی وہ جرگہ ہی بنتا ہے جو کہ پہلے سے تھا FCR میں، اس میں کوئی خاص چینج نہیں آیا ہے۔ جرگے میں نارملی ہم نے جو دیکھا ہے FCR میں جو ہمارے فاٹا میں ہوتا ہے، جرگی بھی ہوتے ہیں اور وہ جرگے لڑکی کے متعلق ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی لڑکی کی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتی۔ حکومت کے اعلان کے مطابق قبائلی علاقوں کو 5 سال کے عرصے میں قومی دھارے میں شامل کر لیا جائے گا، لیکن بیشتر سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس ٹائم فریم پر شدید تحفظات اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جب خیبر پختونخوا مین سٹیک ہولڈر ہے وہ تیار ہے، فاٹا مین سٹیک ہولڈر ہے وہ تیار ہے اور سرکاری ملازم جو ہیں یا سرونٹس وہ دونوں طرف آتے جاتے ہیں پہلے سے، تو اس میں کوئی رکاوٹ ہے نہیں کہ اس کے لیے اس کو 5 سال کے لیے اور 10 سال کے لیے ڈیلے کیا جائے، فوری طور پر مرجر کیا جائے۔ ادھر فاٹا کی بعض سول سوسائٹی کی تنظیموں نے الزام لگایا ہے کہ حکومت نے ایک مرتبہ پھر قبائلی عوام کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس میں گورنر کو پیسہ خرچ کرنے کے اختیارات فاٹا سیکریٹریٹ کو ختم نہ کر کے اس کو پیسہ خرچ کرنے کے 100 ارب روپے سالانہ خرچ کرنے کا اختیار ملتا ہے تو یہ پچھلے شوگر کوٹڈ سے بھی زیادہ بڑا زہر ہے۔ اگر یہ اس میں صوبائی حکومت کے ساتھ یعنی صوبائی حکومت یہ کرتی ہے تو اس میں پھر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ حکومتی اعلان کے مطابق آئندہ عام انتخابات میں فاٹا کے ممبران پہلی مرتبہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیں گے، لیکن ان کے اختیارات کا کوئی تعین نہیں کیا گیا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی عمارت ہے۔ فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کے منظور شدہ مسودے کے مطابق اگلے سال جب ملک میں عام انتخابات ہوں گے تو فاٹا کے منتخب اراکین اس ایوان کا حصہ تو ہوں گے لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا اور نہ وہ اپنے علاقے کے لیے کوئی قانون سازی کر سکیں گے۔ رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، پشاور۔ ان خدشات کے تناظر میں نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی نے ہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے بات کی جو خود بھی ان تجاویز کے ناقدین میں سے ہیں۔ میں اوپنلی کہتا ہوں کہ جو انہوں نے وہ بنایا ہے ہم ٹوٹلی اس کو اپوز کرتے، ہم فاٹا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک اس پر اتفاق نہیں آئے گا اور صوبے کے ساتھ ڈائریکٹ اس کو مرج نہیں کریں گے، اختیارات صوبے کے پاس نہیں آئیں گے اور اگر آرٹیکل 1 میں یہ امینڈ کرتے ہیں اور باؤنڈریز کو سیٹل کر دیتے ہیں کہ صوبہ کا حصہ ہے تو پھر تو قانونی جنگ ہو جائے گی، عدالتوں میں چلا جائے گا، یہ سب کچھ بگڑ جائے گا۔ تو کیا حکومت یا فاٹا ریفارمز کمیٹی نے آپ سے کوئی رائے نہیں لی تھی؟ رائے تو کبھی کوئی نہیں لی، ایک ہی میٹنگ ہوئی جہاں پر ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں سرتاج عزیز صاحب، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اس کے بعد پھر اس میٹنگ کے بعد اس کے جب میں نے خط لکھے، پھر جب انہوں نے کیبنٹ میں لے گئے، پھر ہم نے ہر پوائنٹ پر جس کو ہم ایگری تھے صحیح تھے ہم ایگری کر گئے اور جو اس میں پوائنٹس ہے جو ڈس ایگریبل ہے جس پر ڈسکشن کی ضرورت ہے وہ ہم نے ان کو لے کر بھیج دیا، پرائم منسٹر کو بھی بھیجا ہے، فارن منسٹری کو بھی بھیجا ہے، ہر طرف ہم نے کاپیز بھیج دی ہیں کہ یہ مسئلے ہیں۔ جو سفارشات ہے
اس میں مین سٹریمنگ کا لفظ ہے، اس میں ضم کرنے کے حوالے سے کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بالکل کلیئر نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کلیئر نہیں ہے ہی کچھ نہیں. مطلب یہ کہتے ہیں مین سٹریم، اور پھر 5 سال کے بعد یہ صوبے میں آئیں گے. ادھر یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنر 5 سال اس کا اختیار گورنر کے پاس ہوگا، جو ڈیولپمنٹس کے کام ہے وہ گورنر کے نیچے ہوں گے. نیا سیکریٹریٹ بنائیں گے فضول، جو ہمارا سیکریٹریٹ ایزیلی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یا تو پھر ان کا ارادے غلط ہیں یا کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں. اگر اسمبلی میں ممبر آئیں گے اور اس کی جو باؤنڈریز سیٹل ہو جائے گی تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ حصہ صوبے کا اور اختیارات کسی اور کے پاس. یہ ناممکن ہے. یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہوگی اور اس پہ بہت بڑے مسئلے بن جائیں گے. بعض ناقدین کہتے ہیں کہ آپ کے جو تحفظات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں. شاید آپ کی پارٹی کو جو ہے فاٹا میں اس طرح کی پذیرائی حاصل نہیں ہے جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں کو ہے. میں نے کبھی سیاسی کا سوچا، نہ میں نے اس کے بارے میں کہ اس میں مجھے سیاست لا رہے ہیں. اب ہر چیز کو ہر ایک آدمی سیاست سمجھتا ہے. اگر غلط ہے تو میں تو ساری زندگی غلط کو غلط کہتا رہوں گا، کہتا رہا ہوں. اور اگر یہ ٹھیک کر دیں میں کہوں گا، شاباش دے دوں گا کہ زبردست انہوں نے کام کر دیا. یہ کون سی ہم غلط بات کریں کہ جو قانون پاکستان کا ہے اور جس کے لیے وہ تیار ہیں اور اسی میں شامل کر دو اور ختم، قصہ ختم. کون سا مسئلہ ہے؟ تو پھر اب اگر آپ کے سیاست ہے تو میرے خیال میں پھر ہم بات ہی نہ کریں. کوئی یہاں کوئی بادشاہت کرے، کوئی چوری کرے، کوئی کرپشن کرے، کوئی ڈاکہ ڈالے، کوئی قانون کو توڑے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. اگر وفاقی حکومت آپ کے یا جو آپ کی جماعت ہے اس کے تحفظات دور نہیں کرتی تو پھر آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا آئندہ؟ لائے عمل تو یہ ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم وہاں بھی جائیں گے، میں عدالت میں بھی ہم جائیں گے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. کہ ہمارے ساتھ جب اس صوبے کا حصہ بن رہا ہے تو صوبائی حکومت کو اعتماد میں اکیلا حکومت تو نہیں ہے، میرے پوری یہاں پر سیکریٹریٹ ہے، آفیسرز ہیں، وہ کنسلٹیشن کوئی نہیں، بات ہوا میں ہوتی ہے اور فیصلہ تو اوپر ہی ہوگا. تو اگر یہ اندھیرے میں رکھ کر فیصلے کریں گے تو میرے خیال میں فاٹا کے لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہونے والی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک جو قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے بارے میں بات کر رہے تھے. لندن میں بدھ کے روز ویسٹ منسٹر برج پر ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے نئے حقائق سامنے آئے ہیں. پولیس کے بقول 52 سال کی عمر والے حملہ آور خالد مسعود کا پیدائشی نام ایڈرین رسل آجاؤ ہے. پولیس نے برمنگھم شہر میں ایک اور مکان پر چھاپا مارا ہے جہاں سے مزید افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. 2 دن پہلے لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کے قریب ہونے والے حملے میں حملہ آور سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں. عارف شمیم کی رپورٹ. ایک کار اور ایک چاقو کے ساتھ اس شخص نے لندن میں برطانوی پارلیمان کے باہر دہشت پھیلائی. یہ برطانیہ میں پیدا ہونے والے خالد مسعود ہیں جن کا پیدائشی نام ایڈرین رسل اجاؤ تھا. ان کے خلاف پولیس کے پاس 20 برس سے جرائم کا ریکارڈ تھا لیکن اس میں دہشت گردی شامل نہیں تھی. اس سے قبل پارلیمان کے باہر ہلاک ہونے والے چوتھے شخص کی شناخت بھی ظاہر کر دی گئی. وہ 75 سالہ لیزلی روڈز ہیں جو جنوبی لندن کے علاقے اسٹریتھم کے باسی تھے. اس حملے میں 50 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں سے 2 کی حالت نازک ہے. پولیس نے اس سلسلے میں ملک کے دیگر حصوں میں کم از کم 10 افراد کو گرفتار کیا ہے. ویسٹ مڈ لینڈز اور نارتھ ویسٹ میں 2 اہم گرفتاریاں کی گئی ہیں جبکہ پولیس نے 9 افراد سے پوچھ گچھ کی ہے. جمعرات کو لندن اور برمنگھم میں 3 خواتین اور 5 مردوں کو دہشت گرد حملوں کی تیاری کے الزام میں حراست میں لیا گیا. تاہم ان میں سے ایک شخص کو بعد میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا. پولیس نے کہا ہے کہ 5 پتوں پر تلاشیاں جاری ہیں اور 16 چھاپے مارے جا چکے ہیں. پولیس نے اب تک 2700 اشیاء قبضے میں لی ہیں جن میں بڑی مقدار میں کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا شامل ہے. برطانوی پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ جو کوئی خالد مسعود کو اچھی طرح جانتا ہے وہ پولیس کو اس کے بارے میں اطلاع دے اور ان جگہوں کے بارے میں بھی بتائے جہاں خالد مسعود حالیہ دنوں میں گئے تھے. عارف شمیم، BBC نیوز. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے میانمار کی روہنگیا مسلم برادری کے خلاف میانمار کی فوج کی طرف سے مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. گزشتہ ماہ اقوام متحدہ نے میانمار کی فورسز پر روہنگیا مسلمانوں کو وسیع پیمانے پر قتل اور ریپ کرنے کا الزام عائد کیا تھا. مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کو تقریباً 6 سال حراست میں رکھے جانے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے. سن 2011 میں عرب سپرنگ میں ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تھا. ان کے وکیل نے کہا ہے کہ حسنی مبارک کو قاہرہ کے ایک ہسپتال سے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے.
سائنسداں کہتے ہیں کہ انہوں نے تجربہ گاہ میں بڑے پیمانے پر خون کے سرخ خلیے تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف برسٹل اور قومی ادارہ صحت NHS کے سائنسدانوں نے ایک ایسا طریقہ وضع کیا ہے جس کی مدد سے اب لامحدود مقدار میں خون تیار کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ bbcurdu.com پر کون سی خبریں زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان کا یہ بیان ہے کہ سوال یہ ہے کہ اسامہ بن لادن فوجی چھاونی میں کیسے چھپے ہوئے تھے۔ دوسری سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر لندن میں دہشت گردی کی واردات کے متعلق ہے، جبکہ انڈیا میں شیو سینا کے رکن پارلیمان کے ایک فضائی کمپنی کے رکن کو چپل سے مارنے پر اس رہنما پر 5 ایئر لائنز کی طرف سے پابندی عائد کیے جانے کی خبر میں بھی قارئین کی دلچسپی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا بر صغیر کی جنگ آزادی کے ہیرو بھگت سنگھ کی 86ویں برسی پر پاکستان میں ان کے ورثے کا تحفظ کیسے کیا جا رہا ہے۔ اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے کہ مستقبل کے ہوائی جہاز بیٹریوں سے کیسے چلائے جائیں گے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان میں برصغیر پاک و ہند کی تحریک آزادی میں مزاحمت کی علامت اور نوجوان انقلابی بھگت سنگھ کو ان کی موت کے 86 سال بعد شاید بھلایا تو نہیں گیا، لیکن انہیں یاد رکھنے کا پورا حق بھی ادا نہیں کیا گیا۔ گزشتہ 3 سال سے ان کے چند چاہنے والے پنجاب کے شہر فیصل آباد کے قریب واقع ان کے آبائی گاؤں بگے میں ان کی برسی مناتے ہیں۔ اس تقریب کے منتظمین میں سے 2 نمایاں شخصیات نے ہمارے نامہ نگار عمر دراز سے بات کی۔ میرا نام ثاقب اقبال ورک ہے اور ویسے میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں PMLN لیبر ونگ ڈسٹرکٹ فیصل آباد سے، اور اس تاریخی گھر کا والی وارث بھی ہوں۔ اور یہ گھر جو ہے یہ 47 سے ہمارے پاس ہے، ہمارے بزرگوں کی بڑی کاوشیں ہیں، اسی حالت میں اسے قائم دائم رکھا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے اس کی سرکاری طور پہ DCO نور المیل مینگل صاحب سے ریکویسٹ کر کے اس گھر کی رینوویشن کروائی۔ یہی 2 کمرے جہاں ہم کھڑے ہیں یہ بھگت سنگھ کے زیر استعمال تھے، اور یہیں سے اس نے اپنی تحریکوں کا آغاز کیا تھا کہ یہ جنگ آزادی کا اتنا عظیم ہیرو تھا۔ 23 سال 5 مہینے کی عمر میں اس نے بہت بڑے کارنامہ کیا۔ آج ہمیں یہ سرسبز درخت جو ہیں وہ ٹریز جو ہیں وہ دیکھنے کو نہ ملتے اگر یہ سٹینڈ نہ لیتا۔ اس گھر میں جو ہے اس کی والدہ کے زیر استعمال جو آٹا پیسنے والی چکی تھی، چرخہ، بیلنا جس سے ہم رو وغیرہ نکالتے ہیں، گڑ بناتے ہیں، اور اس کے زیر استعمال جو لوہے کی آہنی تجوری اس کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے کہ بیری کا درخت جو آج بھی قائم دائم ہے۔ جڑا والا روڈ پہ اس پہ میں انٹرس پہ گیٹ لگوانا چاہتا ہوں ننکانہ صاحب طرز کا، تاکہ جتنے بھی روڈ سے یہاں سے لوگ گزرا کریں گے کم از کم اس گیٹ کو، اس وہاں پہ بھگت سنگھ کی تصویر کو آویزہ دیکھ کر وہ اس گاؤں کا رخ کیا کریں گے۔ میرا نام عامر بٹ ہے جی، اور میرا تعلق پنجاب لوک سجاگ ایک ادارہ ہے فیصل آباد میں، اس سے میرا تعلق ہے۔ اور پچھلے 3 سال سے ہم یہاں بھگت سنگھ کے جو گھر میں کھڑے ہیں 105 گاف میں بنگے میں یہ پروگرام کروا رہے ہیں۔ یہاں پہ تقریباً 250-300 لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے۔ انڈیا سے نہیں آئے پچھلے 3 سال میں، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کے حالات ہیں تو ویزے کا ہوتا ہے مسئلہ شاید، تو اس لیے وہ نہیں وہاں سے آتے۔ بھگت سنگھ کی گھوڑیاں یہاں پہ گاتے ہیں، صوفی کلام یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے، گاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ یا دیے روشن کرتے ہیں یا شمع روشن کرتے ہیں۔ اس خطے میں اگر آپ ایسی کوئی پرسنالٹی اگر ڈھونڈیں جس پہ ہندو، مسلمان اور سکھوں کا مشترکہ ہیرو اگر کوئی نکلے تو وہ بھگت سنگھ ہی نکلے گا، کیونکہ جب آپ تاریخ کو اس کی تقسیم مذہبی حوالے سے کرتے ہیں تو میرے خیال میں پھر ایک طرح کی شدت پسندی پیدا ہوتی ہے، عدم برداشت پیدا ہوتی ہے، جس کا مظاہرہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں۔ اب لندن اور نیو یارک کا 8 گھنٹے کا فضائی سفر 3 گھنٹے میں کیسے ممکن ہوگا، اور دبئی میں پہلا روبوٹک چیلنج کس نے جیتا؟ باری ہے ہفتے وار سائنس اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک کی، آج سمرہ فاطمہ کے ساتھ۔ اوپر اور وہ گیا۔ 10 سال کے اندر لندن سے پیرس کے درمیان الیکٹرک جہاز کی پروازیں حقیقت بن جائیں گی۔ برقی قوت سے چلنے والا جہاز بنانے والی کمپنی الیکٹرک رائٹ کا کہنا ہے کہ بجلی سے چلنے والے جہاز کی وجہ سے فضائی ٹکٹ کی قیمت بہت کم ہو جائے گی۔ ایک اور ٹیکنالوجی کمپنی کونکورڈ کی طرح کا آواز کی رفتار سے تیز پرواز کرنے والا جہاز بنانے کی کوشش میں ہے۔ بوم سپرسونک کو امید ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک لندن اور نیو یارک کے درمیان تجرباتی پروازیں شروع کر لیں گے، جو 8 گھنٹے کا سفر 3.5 گھنٹے میں طے کر لیں گی۔
चीन के शहर शंघाई में एक स्टोर को इंसानों के बजाय ऐप के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। स्वीडन की कंपनी व्हील्स की दुकान 24 घंटे खुली रहेगी। इसमें कभी कोई सेल्समैन नहीं होगा और इसमें अशिया के इंतखाब से लेकर उनकी स्कैनिंग और पेमेंट्स तक के लिए आपको ऐप इस्तेमाल करना होगा। इस स्टोर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लिया जाएगा और सिक्योरिटी कैमरे खरीदारों पर नजर रखेंगे। ये बगैर पायलट का फ़िज़ाई व्हीकल जिसमें गुब्बारे, जहाज और हेलीकॉप्टर के फंक्शन यकजा होंगे, अमूदी तौर पर टेक ऑफ कर सकेगा, रनवे के बगैर उतर सकेगा और अपने पर बदलकर जहाज की तरह परवाज कर सकेगा। ये भारी वजन उठा सकेगा और पानी और बारूदी सुरंगों की तलाश कर सकेगा। ये उन सैकड़ों जदीद आलात और इजादात में शामिल था जो इस साल जर्मनी में होने वाली CBIT टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए। कुछ अहवाल अबू धाबी में होने वाले पहले रोबोटिक चैलेंज मुकाबलों का। 15 मुल्कों की 26 टीमों ने इसमें शिरकत की। इस मुकाबले में चलती हुई व्हीकल की तलाश और उस पर उतरना, किसी पैनल तक पहुंचना और ठहरे हुए और हरकत करते हुए इत्साम पर मुख्तलिफ काम सरंजाम देना चैलेंजेस में शामिल था। जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी ने ग्रैंड चैलेंज का इनाम जीता, जिसमें रोबोट्स की टीमों को ये तमाम काम सरंजाम देने थे। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि कबायली इलाकों के बंदोबस्ती इलाकों में इंजमाम के तरीक़ेकार पर बढ़ती हुई तनकीद आज के सार्बिन का बड़ा मौजू रहा। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम सियासी जमातों, फाटा के अराकीन पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने कबायली इलाकों में FCR के खात्मे और इन इलाकों को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के ऐलान का खैर मकदम किया था, लेकिन सरकारी फैसले की तफसीलात सामने आने के बाद से ज़्यादातर हलकों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी_जामई। इसके साथ ही सार्बिन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।